جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و مہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے رحمت والے رحمت للعالمین تھے، آپ کی سخاوت اور عطا کتنی بلند اور وسیع تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اس لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت للعالمین نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا دروازہ کھولا گیا، گمراہی کے اندھیروں سے روشنی پھیلی اور انسانیت کو جینے کا صحیح طریقہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی محبت سے کام لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف کیا اور اپنے گلے سے لگایا اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص عنایت فرمائی، اس امت کو بہتر امت بنایا، گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تحفہ عطا فرمایا اور ایک چھوٹی سی نیکی کرنے پر بھی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر عطا فرمایا۔ یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مغفرت، رحمت اور جنت کی امید رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے صدقے میں اللہ کریم نے آپ کی امت پر بے شمار عنایتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر قرآن مقدس میں فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ہم پر اللہ کا کرم خاص ہے کہ اس نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نبیوں میں سب سے اولا رکھا، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سارے نبیوں میں اولا رکھا، اسی طریقے سے میرے مولا نے ہم امتیوں کو سارے نبیوں کی امتوں میں اعلیٰ رکھا۔ اور میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس آیت میں سیدھا اعلان ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ یہ وہ امت ہے
جس میں مشقت کم اور اجر زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی عمرے کے مقابلے میری امت کی عمر کم ہوگی، یعنی وہ عصر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے نا، اتنا وقت میری امت کی عمر ہوگی۔ گویا مراد یہ کہ پہلے کی امتیں جو ہے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوگی اور میری امت کی عمر کم ہوگی، لیکن پچھلی امتوں کے لحاظ سے میری امت والے محنت کم کریں گے لیکن اجر زیادہ ملے گا۔ یہود و نصارہ کی محنت زیادہ ہے اور ثواب کم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ ہماری محنت کم اور ثواب زیادہ ہے۔ پچھلی اسلامی احکام بہت زیادہ تھے اور اس سے اس امت کے احکام میں بہت نرمی ہے۔ ان پر چوتھائی مال یعنی 25% زکوٰۃ انہیں دینا پڑتا تھا، 100 روپے میں سے 25 روپے، لیکن اس امت کے لیے 40واں حصہ ہے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ گویا محنت کم اور ثواب زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے لیے دنیا ترک کر دینا ثواب تھا، اور ہمارے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف پوری زندگی ترک کرنے کا ثواب ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ ہے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ یہ جو عظمتیں، جو برکتیں، جو فضیلتیں ملی ہے امت کو، یہ پیارے آقا کا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا پیاری روایت ہے، جھوم جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، دل کے مدنی کانوں سے اسے سنیں، آپ کو یہ محسوس ہوگا، آپ اس کی چاشنی کو محسوس کریں گے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ وہ کریم، اس کا رسول بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو۔ آپ دیکھیں نا کیا کرم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اے فرشتو نہ لکھو۔ ابھی اس نے ارادہ ہی کیا ہے نا، کیا تو نہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو، اگر وہ اس برائی کو کر لے تو 1 گناہ لکھو۔ اب آگے سماعت فرمائیں، رب ارشاد فرماتا ہے جب وہ کسی اچھائی کا ارادہ کرے تو لکھ لو۔ ابھی کیا نہیں ہے لیکن ارادہ تو کیا ہے نا، اے فرشتوں لکھ لو، میرے بندے نے ارادہ تو کیا ہے، کیا کریم میرا رب ہے۔ اور جب وہ کسی اچھائی کا ارادہ کرے تو 1 نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اس اچھائی کو کر لے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ جب یہ کسی نیکی کا کام کا ارادہ کرتا ہے تو 1 نیکی مل جاتی ہے، اور جب اس کام کو کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اور آگے سماعت فرمائیں، ہمارا رب کتنا کریم ہے، اور ہم جس نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کتنا کرم خاص ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم انسانوں پر فضل اور رحمت ہوئی۔ تفسیر خزین میں ہے کہ انسان کے دل میں
پیدا ہونے والے خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ برے خیالات جو انسان خود اپنے دل میں لاتا ہے اور پھر ان پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے. یہ وہ خیالات ہے جن پر انسان کی پکڑ ہوگی. دوسرے خیالات وہ برے خیالات جو غیر اختیاری ہے، جو غیر اختیاری طور پر خود بخود دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن وہ ان خیالات کو ناپسند کرتا ہے اور ان پر عمل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تو اس قسم کے خیالات معاف ہے اور ان پر کوئی پکڑ نہیں. یہ رب کا کرم ہے، اور یہ کرم صرف اس لیے ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، رحمت للعالمین کی ہم امت ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم ہے اور سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں پر ہی فضل اور رحمت نہیں فرماتے، آپ جانوروں پر بھی فضل اور رحمت فرماتے ہیں. ایک اونٹ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. کہیں سے ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑا ہو گیا. اونٹ دوڑتا ہوا آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما تھے، تو سر اقدس کے پاس آ کے وہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے حکم سے اس اونٹ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کیا. اچھا، یہ اونٹ نے کیوں عرض کیا؟ اگر کوئی عشق والے سے پوچھے بھئی اونٹ ہے اور پیارے آقا سے عرض کر رہا ہے، کیوں عرض کیا؟ عاشق جو ہے نا ان کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں پھر، کیونکہ وہ اونٹ بھی جانتا تھا کہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ نے کیا عرض کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے مالکوں نے اسے حلال کرنے کا کہا ہے اور اسے حلال کر کے کھانا چاہتے. یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور تمہارے نبی کے حضور فریاد لایا ہے. ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر میں اس اونٹ کے جو مالک تھے وہ بھی آ گئے. اب جب وہ مالک آئے نا تو انداز دیکھے آپ. اونٹ نے جب ان کو دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ گیا اور حضور کی پناہ پالی. ذرا سا سرک گیا. کیا وہ منظر ہوگا نا، مالک آ رہے اور پیارے آقا کے پناہ لے رہا ہے، وہ معمولی اور سرک گیا کہ یا رسول اللہ بچا لیجیے. اب وہ مالک جو آئے تھے انہوں نے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے، 3 دن سے بھاگا ہوا ہے، آج حضور کے پاس مل گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتے ہو، اس نے میرے حضور تمہاری شکایت کی ہے اور یہ بہت ہی بری شکایت ہے. وہ بولے یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ حضور سے فریاد کیا ہوگا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ برسوں تک میں ان کے امان میں رہا، گرمی میں اور سردیوں میں یہ تمہیں اپنے مقام پر سواری کرا کر پہنچاتا رہا، تم نے اس سے فائدہ اٹھایا. جب وہ بڑا ہوا تو اس کی نسلوں سے اللہ نے تمہیں اونٹ عطا فرمائے اور تمہیں فائدہ ہوا. اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کرنے کا سوچا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک معاملات کا بدلہ
اس کے مالکوں کے طرف ایسا نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے خرید لیا۔ کتنے کا اونٹ ہے؟ آپ کیا رحمت للعالمین ہیں، آپ دیکھیں سبحان اللہ، آپ نے اونٹ خرید لیا، قیمت دے دی، اور پھر اس اونٹ سے کہا کہ جا چلا جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں پر ہی رحمت نہیں فرماتے، آپ جانوروں پر بھی شفقت اور رحمت فرماتے۔ جب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے کہا کہ جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، چلا جا، یہ سن کر اس اونٹ نے سر اقدس پر اپنی بولی میں کچھ کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ کچھ کہا اس نے، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے دوبارہ کچھ کہا، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری بار کچھ کہا، آپ خوش ہوئے، آپ فرمایا آمین۔ لیکن جب چوتھی بار اس اونٹ نے کچھ کہا نا، تو آپ کی آنکھوں میں، مبارک آنکھوں میں آنسو کے 2 قطرے چمکے، اور آپ کی مبارک آنکھیں جو ہے آنسو سے بھر آئی۔ اونٹ چلا گیا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اونٹ نے کہا اے نبی، اللہ عز و جل حضور کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہتر جزا دے۔ میں نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا خوف دور کرے، جس طرح آپ حضور نے میرا خوف دور کیا۔ میں نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ عز و جل حضور کی امت کے خون ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے، یعنی دشمن کبھی انہیں استحصال نہ کر سکے، جس طرح حضور نے میرا خون بچایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس اونٹ نے کہا کہ اللہ عز و جل امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپس میں سختی نہ رکھے، یعنی باہمی خون ریزی سے دور رکھے۔ اس پر میں غمگین ہو گیا، کیونکہ یہ سب مرادیں، یہ سب دعائیں میں نے اپنے رب سے پہلے ہی مانگ چکا ہوں، اور میرا رب مجھے عطا کر چکا ہے، مگر یہ آخری بات میرے رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا، اور رب نے ارشاد فرمایا اور مجھے یہ خبر دی کہ میری امت کی فنا اسی سے ہوں گی، کیونکہ رب کا قلم چل چکا ہے۔ اس پر میں غمگین ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت پر ایسا سخت امتحان آئے گا جہاں آپس میں جھگڑے گے۔ جھگڑے سے مراد اختلاف ہوگا، فکرہ بندی ہوگی، نفرت پھیلے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں پر تو رحمت فرماتے تھے، جانوروں پر بھی آپ اپنی رحمت فرماتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سخی کوئی نہیں۔ آپ کی سخاوت کی قصے، آپ کی سخاوت کی باتیں سن کر دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بحرین سے کچھ مال آیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس مال کو مسجد میں ڈال دو۔ پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے مال کی طرف قطعاً توجہ نہیں فرمائی۔ دھیان رکھے، آپ مال کی طرف قطعاً آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد آپ تشریف لائے اور اس مال کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس مال میں سے کچھ دیجیے، کیونکہ بدر کے دن میں نے اپنا اور عقیل بن ابی طالب کا فدیہ دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دونوں ہاتھ سے مال کو کپڑے میں بھر لیا اور تشریف لے گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم کے باقی رہنے تک وہیں تشریف فرما تھے۔ گویا آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا اور آپ وہیں بیٹھے تھے، سب کو سارا مال لٹا دیا۔ دنیا سے آپ کو محبت نہیں تھی۔ شہنشاہ نبوت
قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور سخاوت کا بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش مارتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ سبحان اللہ، قرآن عظیم کا دور فرماتے اور رمضان میں تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے، یعنی آپ خوب سخاوت فرماتے تھے۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، امام عشق و محبت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سوالی کو جواب میں لا یعنی نہیں کبھی نہیں فرمایا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں 70,000 درہم لائے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ درہم ایک چٹائی پر رکھ دیے اور تقسیم فرمانے لگے۔ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو گئے۔ یعنی گویا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی محبت سے کوئی رابطہ نہیں تھا، دنیا کی دولت سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، سب آپ جو ہے وہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے کوئی چیز خریدتے، دیکھیں انداز دیکھیں آپ، اپنے پاس ہو اور تقسیم کر دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پیارے آقا کا ایک انوکھا انداز یہاں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کسی سے خریدتے، مثلا میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی اور پھر آپ یہ کرتے تھے، آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ چیز اسی کو تحفے میں پیش کر دیا کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کافی لاغر اور کمزور تھا، بار بار لشکر سے پیچھے رہ جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اونٹ کی یہ حالت دیکھی تو اسے ایک لکڑی ماری۔ وہ اونٹ بھی کیا خوش نصیب کہ رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی ماری، سبحان اللہ۔ اور اس اونٹ کو جب لکڑی ماری پیارے آقا نے تو وہ اونٹ اب لکڑی ماری بھی ہوں گی تو رحمت للعالمین، زور سے تو ماری نہیں ہوگی، بڑے آرام سے۔ وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ سارے جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اونٹ تھے ان سے آگے نکل گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی رفتار کو کم کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اور بات چیت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ آقا غلام سے فرما رہے، آقا خادم سے فرما رہے، اے جابر کیا یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ تحفہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں میں اسے خریدوں گا اور میں اس کی قیمت دوں گا۔ تو اس کی قیمت طے ہوئی۔ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اونٹ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے آئے اور مسجد نبوی شریف سے آپ نے اونٹ کو باندھ دیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ فرمایا یہ حضرت جابر نے آپ کی لائے ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بلال حضرت جابر کو اس کی قیمت دے دو اور یہ اونٹ بھی میری طرف سے حضرت جابر کو تحفے میں پیش کر دو۔ اب جو ایک اکیا جو ہے جو قیمت تھی
جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو عطا فرمائی تو آپ فرماتے تھے کہ جب تک وہ میرے پاس رہا میرے پاس بہت برکت رہی، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے نسبت ہو جاتی، جس چیز کو آپ ہاتھ لگا دیتے، آپ کا مبارک ہاتھ لگا دیتے تو اس چیز میں بھی برکت ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور سارے جہان کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، یہ ہمارے نصیبے ہے، یہ ہمارے نصیب کا مقدر ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ آپ سخاوت بھی فرماتے، آپ رحمت بھی فرماتے، آپ لوگوں کو معاف بھی فرماتے، اور یہ وہ کریم محبوب ہے جو خود بھیگ دے۔ یعنی آپ نے کیا کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور آپ نے اسے عطا فرما دی۔ تو یہ وہ کریم محبوب ہے کہ جو خود بھیگ دے اور کہے منگتا کا بھلا ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ہم نے یہ اس چیز سے ہم نے اس بات کو جو ہے وہ نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ کیا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحم فرماتے تھے، ہم اپنا انداز کیسا رکھے، کتنے نرم مزاج ہم ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکی تھے، ہم صرف مال اور دولت کو جمع کرنے میں نہ لگے رہے، مال کمائے لیکن دل مانگے حضرت ابوبکر صدیق جیسا، سبحان اللہ، کہ اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ دنیا کی دولت سے محبت نہیں فرماتے تھے، آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، سب جو ہے وہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گئے مگر و محبت ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا